اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، مجلس نمبر 3، صفحہ نمبر 14۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں شیطانوں کے وسوسوں اور قلب و روح پر ان کے ورود و تسلط سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98۔ ابلیس کی حاسدانہ روش۔ شیطان حاسد ہے چونکہ خود درگاہ خداوندی سے راندہ جا چکا ہے، اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان کو مقام قرب الہی تک پہنچا ہوا دیکھے۔ وہی بشر جسے یہ ملعون حقیر جانتا تھا اور ازروِ تفاخر و استخار کہتا تھا، مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا اور اس آدم کو مٹی سے خلق کیا، اور آگ مٹی سے برتر ہے، اس لیے تیرا مجھے اس کے لیے سجدے کا حکم انصاف پر مبنی نہیں۔ لیکن وہی بشر ایسے مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے جہاں سے اس بدبخت کو دھتکار دیا گیا اور کہا گیا، نکل جا یہاں سے کہ تو پست و ذلیل ہے، تجھے یہاں سے بڑائی جتانے کا کوئی حق نہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ عبادت کے ذریعے سے مقام قرب خداوندی حاصل کر لے، لیکن شیطان اپنے پورے قوا و وسائل اور پوری توانائی کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اور اسے اس مقام میں بلند تک نہ پہنچنے دے، تاکہ اپنے جذبہ حسد کی تسکین کر سکے۔ اور ایسا معلوم ہے کہ اگر بڑی برائی پر قادر نہ ہو تو چھوٹی ہی پر قناعت کر لیتا ہے۔ مثلاً اگر کفر و شرک پر قادر نہ ہو سکا تو حرام و مکروہ یا اس سے کم درجے کی برائی پر قانع ہو جاتا ہے۔ حاسد اور متکبر کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، شیطان حسد کی وجہ سے ملعون ہوا اور بعث سے نکالا گیا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی حسد میں مبتلا ہو کر ویسے ہی ہو جاؤ۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے جنت بدر کیا، جبکہ وہ کبر و حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، تو تم کبر و حسد کی وجہ سے جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ ناممکن ہے کہ فرشتوں کے استاد کو تو اس حرکت کی وجہ سے جنت سے نکال دیا جائے اور تمہیں اس حرکت کی وجہ سے جنت میں داخلہ مل جائے۔ باوجود اس کے کہ وہ ملعون مدتوں خدا کی عبادت میں مصروف رہا، لیکن آخر میں اس نے تکبر کیا اور خود کو ہلاک کر لیا۔ عظمت اور بڑائی صرف ذات واجب کو زیبا ہے، عظمت و کبریائی صرف مجھے ذات خالق کو زیبا ہے۔ تو اے انسان، تجھے بڑ ہانکنے سے کیا حاصل؟ آقائی و کبریائی تیرا لباس نہیں ہے، بڑائی جتانا تجھے سجتا نہیں، میں کرنا تجھے جچتا نہیں، تکبر تجھے زیب نہیں دیتا۔ سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر و محتاج ہیں۔ سلطان مطلق، غنی مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود فرماتا ہے، صرف میری عبادت کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ غرض کہ اگر انسان بڑائی اور تکبر کرے گا تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ ابلیس کی خواہش پوری ہو گئی۔ روایت میں آئے کہ جب شیطان لعین جنت سے نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے یوں عرض گزار ہوا، خداوندہ میری 6000 سالہ عبادت کیا ہوئی؟ جواب ملا، اس کے بدلے میں جو چاہو ہم دیں گے۔ کہنے لگا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا، تو مہلت یافتہ ہے۔ کہنے لگا، میری دوسری خواہش یہ کہ مجھے قدرت عطا فرما کہ انسانوں کے دلوں میں شبہ اور وسوسہ ڈال سکوں۔ اس کی یہ خواہش بھی منظور ہوئی کیونکہ کئی الہی حکمتوں اور مصلحتوں کی حامل تھی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ احدیت میں گڑ گڑا کر، اے پروردگار، میری غریب اولاد پر مسلط بدترین دشمن پہلے ہی کیا کم طاقتور تھا کہ اب آپ نے اسے قیامت تک کی مہلت عطا کرنے کے علاوہ اسے ان کے قلب و روح میں شبہ آفرین اور وسوسہ اندازی کی قدرت بھی دے دی۔ میری اولاد تو اب بے بس ہو کر رہ جائے گی۔ جواب ملا، اے آدم، مایوس نہ ہو، ہم ہر شیطان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی پیدا کریں گے۔
جو شیطانی وسوسہ اندازی کے خلاف تیری اولاد کے عزم کا معاون ہوگا۔ ملائکہ میں بھی الہام کی طاقت ہے۔ جب بھی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے مقابلے میں نیکی کا الہام کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مسجد میں نہ جا، فرشتہ الہام کرتا ہے کہ ضرور جا۔ شیطان کہتا ہے فلاں فعل حرام کا ارتکاب کر، بعد میں توبہ کر لینا، فرشتہ کہتا ہے ایسا مت کرنا، ممکن ہے کہ تجھے موت آ جائے اور توبہ نہ کر سکے۔ بالفرض اگر توبہ کر بھی سکا تو کیا ضروری کہ تیری توبہ قبولی ہو جائے اور تو بخشا بھی جائے؟ اپنے دل کی طرف توجہ کیجئے، اس میں خیر کی خواہش پیدا ہو یا شر کی، آپ ہمیشہ اس کے بارے میں شش و پنج کی حالت میں ہوئے ہیں۔ اگر شیطان آپ کو کسی بدی پر اکساتا ہے تو فرشتہ بھی آپ کو اس کی بد انجامی سے متنبع کرتا ہے، اور اگر شیطان آپ کو کسی نیکی کے ترک پر آمادہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں فرشتہ آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ دو راہے پر، غرض کہ اے انسان تو دو راہے پر ہے، خواہ نفس کی پیروی میں ہوا و ہوس میں کھو جا یا عقل و روح اور فرشتہ خیر کی پیروی کر کے رازدگار ہو جا۔ قدرت و طاقت کو اللہ تعالیٰ نے پورے نظم و عدل سے خلق فرمایا ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں واضح ارشاد خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہی ہے جو خود پر ظلم کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مزید ارشاد خداوندی ہوا، اگر ہم نے تمہاری اولاد پر ابلیس کو غالب کیا ہے اور اسے قیامت تک کی مہلت دی ہے تو اس کے عوض تمہاری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے۔ اگر آپ شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو گئے تو اپنے دادا بزرگوار حضرت آدم کی طرح جو توبہ کریں اور بارگاہ خداوندی میں عاجزی و رضاری کریں، تاکہ جناب آدم علیہ السلام کی طرح جو توبہ کی قبولیت کے بعد بالاتر اور بزرگ تر مقام پر پہنچ کر درجہ استفا تک پہنچے۔ آپ بھی توابین کے مرتبے پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رحمت کا دامن آخری دم تک وسیع ہے۔ ساری امم سابقہ کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اس کی قبولیت کی شرطیں بہت کڑی تھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکت ہے کہ آپ کی امت کے لیے جو امت مرحومہ کہلاتی ہے، توبہ کا دروازہ بہت وسیع و کشادہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے اور توبہ بھی شعبہ ہائے رحمتی میں سے ایک شعبہ ہے۔ بحار الانوار جن سوئم کی ایک روایت ہے کہ روایت کے مطابق حضور نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا 1 سال تو زیادہ ہے، اگر ایک مہینہ ہی قبل از مرگ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر ایک دن بھی موت سے پہلے توبہ کر لے تو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا 1 روز بھی زیادہ ہے، اگر موت برزخ اور اسرائیل کو آنکھوں سے دیکھ لینے سے پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ غرض کہ اگر مسلمان زندگی کے آخری لحظے پر بھی اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ خوشا حال اس دل کا جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، کیا عجیب نظام ہے! آیا رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہو سکتی ہے؟ دیکھ لیجئے کہ شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں خدا کی رحمت کتنی بے پایہ ہے۔ حسن بصری کا سوال، امام زین العابدین علیہ السلام کا جواب۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حج کے موقع کے دوران حسن بصری نے کہا، نہایت حیرانی کی بات ہے کہ بچنے والا کیسے بچ گیا، بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ انسان ابلیس کے اس قدر طاقتور دام فریب سے نجات پالے۔ حسن بصری کی یہ باتیں جناب سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا، تعجب ہے ہلاک ہونے والے سے کہ وہ کیسے ہلاک ہوا، تعجب ہے اس بدبخت پر جو اللہ تعالیٰ کی اس قدر وسیع رحمت سے محروم ہو کر ہلاک ہوا جو کائنات کی ہر مخلوق پر محیط ہے۔ موت سے پہلے بیماری کا ورود نعمت ہے۔ ایک عمر ہم نے گناہ میں گزاری، اب کوچ کا وقت ہے۔ غالباً موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا
یہ ایک کرشمہ ہے کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو اور کچھ مدت صاحب فراش رہ کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اچانک موت عام طور پر ایک مصیبت سمجھی گئی ہے۔ اے رخصت ہونے والے، کتنی زندگی تم نے شیطان کی پیروی میں گزاری ہے، اب لحظہ بہ لحظہ موت قریب ہو رہی ہے۔ حقیقتاً یہ چیز بڑی بری عجیب ہوگی کہ پورا مہینہ بستر میں رہ کر بھی تم بیدار نہ ہو سکو۔ مجلس نمبر 4، شر شیطان سے بچاؤ کی صورت صرف استعاذہ ہے۔ شیطان کے وسوسے اور وہ مصائب و آلام جو انسان کو اس بدذات سے پہنچتے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ انسان کا شدید ترین دشمن ہے جو آخری سانس تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ انسان خدا اور آخرت پر ایمان نہ لائے، یا کم از کم کوئی نیکی اسے سرزد نہ ہو، بلکہ ہمیشہ بدی کی طرف مائل رہے۔ سب سے ضروری امر یہ ہے کہ انسان شیطان سے نجات حاصل کرے، لیکن اس قدر طاقتور اور جھتے والے دشمن سے نجات کی سبیل ہے کیا؟ کلام پاک اس کا واحد علاج استعاذہ تجویز کرتا ہے۔ اس میں واضح ارشاد ہے، خدا کی پناہ طلب کر، کیونکہ اس کے سوا حق تک رسائی ممکن نہیں۔ خیمہ سلطانی اور خونخوار کتا۔ ایک مثال میں نے عرض کی تھی کہ شیطان ایک ایسے خونخوار کتے کی مانند ہے جو خیمہ سلطان کے دروازے پر بیٹھا ہو اور جب بھی کوئی اندر جانا چاہتا ہو تو اس پر لپکتا ہے تاکہ وہ داخل نہ ہو سکے۔ یہ ایسا کینہ خصلت دربان ہے جس کے شر سے سلطان کے خاص دوستوں کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں۔ صرف خاصان خدا ہی اس بدخو دشمن سے بے نیاز ہو کر حریم قدس میں جا سکتے ہیں۔ بہرحال خیمے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں صاحب خیمہ سے اس دشمن ازلی کے شر و عناد سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اسی سے ہمت اور توفیق طلب کرنی چاہیے، کیونکہ صرف اسی کی قہر بری تنبیہ سے یہ وحشی دشمن رام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہرگز کوئی چارہ کار نہیں۔ پس ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تاکہ اس کی توجہ خاص سے شیطان کے شر سے امان مل سکے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کہیے اے حبیب، اے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے اور اپنے قلب اور روح پر ان کے غلبے اور ورود سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، خصوصاً تنہائی کے وقت جب تک لطف و کرم یزدی آپ کے شامل حال نہ ہو۔ وسواس شیطانی سے آپ کا بچنا ممکن نہیں۔ آپ کو پکارنا چاہیے، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد سننے والے، اے پناہ طلبوں کی پناہ گاہ، مجھے شر شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان اور اس کی پناہ نہ ہو تو شیطان کی شر سے بچنا ممکن نہیں۔ استعاذہ دل سے ہو نہ کہ زبان سے۔ لیکن حقیقت استعاذہ کو سمجھنے کے لیے کیا صرف زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا فارسی یا اردو میں اس کا ترجمہ ادا کر دینا کافی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ استعاذہ ایک معنوی اور روحانی کیفیت ہے جس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ اگر دلی کیفیت استعاذہ کی ہے تو استعاذہ مفید ہے، ورنہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ استعاذہ کے یہ الفاظ شیطان کا بازیچہ بن گئے ہیں، کیونکہ استعاذہ کی حقیقی قلبی کیفیت کے بغیر یہ الفاظ سراسر تکلف ہیں جن کی ادائیگی شیطان کی انگشت پر ہوتی ہے۔ استعاذہ کی 3 قسمیں، استعاذہ کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نہ استعاذہ کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ ہی استعاذہ کے الفاظ کے مفہوم کا علم ہوتا ہے۔ مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ادائیگی اس صورت میں کہ نہ تہہ دل سے یہ الفاظ نکلے اور نہ ذہن کو ان کے معنی معلوم ہو، یہ صورت خالصتاً شیطانی مذاق ہے۔ نمبر 2، استعاذہ کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو اور ان کی ادائیگی بھی درست ہو، لیکن دل استعاذہ کی کیفیت سے بیگانہ ہو اور اعمال میں شیطان کی اطاعت صاف نظر آتی ہو۔ اگرچہ زبان سے لعنت بر شیطان کہے، لیکن در حقیقت استعاذہ
اس کا اللہ کے حضور نہیں بلکہ شیطان سے ہوگا۔ نمبر 3، استعاذہ کے الفاظ کا پورا احساس و ادراک ہو اور انہیں تہہ دل سے پوری سمجھ، سنجیدگی اور اخلاص سے ادا کیا جائے، اور دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی معرفت سے سرشار ہو۔ استعاذہ کے صرف یہی صورت صحیح و مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پناہ طلبی۔ گناہ کے ہر مرتکب شخص کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دوران معبود و مسجود شیطانی ہوتا ہے، خواہ زبان سے وہ شیطان پر ہزار لعنت و نفرینی کیوں نہ کرے۔ اس سے واضح تر الفاظ میں کہوں کہ جب کوئی شخص منہ سے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور کردار اس کا یہ ہو کہ کسی پر وہ تہمت لگائے، کسی کو فحش بکے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے، دوسروں کے رازوں کو فاش کرے، غرض یہ کہ کسی بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سے اسے باک اور دریغ نہ ہو، تو وہ کہتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان ہے، لیکن عملی طور پر مقصود اس کا اعوذ بالشیطان من الرحمن ہوتا ہے کہ میں نعوذ باللہ خدا سے فرار کر کے شیطان کی پناہ میں آتا ہوں۔ زبان سے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پناہ لیتا ہوں، لیکن عمل اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے، اور جب نافہمی کا پردہ اڑ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اعوذ باللہ کے الفاظ دراصل شیطانی نے اس کی زبان سے کہلوائے تھے تاکہ اس کے ناقص عقیدے اور کمزور ایمان کا مذاق اڑائے۔ شیطان کے رد میں شیطانی تصنیف۔ روایت ہے کہ ایک عالم نے شیطان کے وسواس، اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کے ہاتھوں فریب خوری کے خلاف تنبیہ کی حامل ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں ایک پارسائے عالم مکاشفہ میں شیطان سے کہا، ملعون اب دیکھنا کس طرح تیری رسوائی اور رسیائی ہوتی ہے۔ فلاں مولانا عنقریب تیرے دہل و فریب کا تار و پور بکھیر دیں گے اور دنیا کی نظروں میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جائے گا۔ شیطان نے استعاذے سے ہنس کر جواب دیا، بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو، یہ کتاب تو میرے ہی ایما پر لکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں نے ہی اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے کہ تم بڑے عالم فاضل ہو، اپنے علم کی نمائش کرو۔ اس کو تو شعور ہی نہیں کہ نام تو کتاب کا اس نے رد شیطان رکھا ہے، لیکن دراصل اس کا ارادہ اپنے علم و فضل کی نمائش اور اپنی عظمت کے اظہار کا ہے۔ وہ خود انسان کو اکساتا ہے کہ اس پر لعنت کرے یا اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہلوا کر اسے بیوقوف بنائے۔ استعماری طاقتوں کی سیاست۔ استعماری طاقتوں کا کاروبار بھی ایسا ہی ہے۔ اپنی بعض نو آبادیات میں انہوں نے اپنے گماشتے رکھے ہوئے جو استعماری مقاصد کے حصول میں ان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے سیاسی مصالحے کی وجہ سے وہ انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ ان کو برا بھلا کہیں، گالیاں دیں اور استعمار کی مذمت کریں، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنی سیاست کی پردہ پوشی اور اصلیت کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان افراد کے توسط سے اپنے استعماری منصوبوں کی تعمیل و تکمیل بہتر انداز میں کر سکیں۔ شیطان کی سیاست کتنی عجیب ہے۔ سب سے پہلا سیاستدان اور سب سیاستدانوں کا استاد اور پیر و مرشد یہی ملعون ہے۔ سیاست کا معنی ہی در پردہ کام کرنا ہے۔ یہ ہر ایک کو بیوقوف بناتا ہے، لیکن اپنا نقش پا کہیں بھی نہیں چھوڑتا۔ ہر خرابی اس کے اشارے سے ہوتی ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شرارت اسی کی تھی۔ استعاذہ کی حقیقت گناہ سے فرار ہے۔ پروردگارا ہمیں ہمت دے کہ شیطان ملعون سے گریز کریں، گناہ سے فرار کر سکیں اور جرائم سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے اور ہماری زبانوں کو لگام میں رکھتا ہے کہ لغو بات نہ کریں بلکہ اس کی بجائے اعوذ باللہ کہیں۔ خداوند عالم کے حضور شر و ابلیس سے پناہ مانگیں۔ بالفاظ دیگر اعوذ باللہ کا مطلب ہوا کہ میں شیطان لعین کی جرم و گناہ سے بھرپور اطاعت سے فرار کر کے اطاعت الہی کی پناہ میں آتا ہوں۔
ہاتھ شیر کے منہ میں اور پیروں سے فرار۔ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ تو شیر کے منہ میں ڈال دے اور زبان سے کہے کہ میں شیر سے بہت ڈرتا ہوں اور اس سے کسی مستحکم و مضبوط قلعے میں پناہ طلب کرتا ہوں، یہی مثال اس شخص کی ہے جو منہ سے تو شر ابلیس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہو، لیکن بندہ مطیع و فرما برداری کی طرح پوری عاجزی کے ساتھ شیطان کے تام میں جکڑا ہوا ہو۔ جب تک کسی کی زبان پر لغو جاری رہے گا وہ شیطان کا ہلکا بگوش غلام رہے گا۔ اس صورت میں اس کا لعنت بر شیطان کہنا دروغ محض ہوگا۔ ایسی اعوذ باللہ گوئی سے اسے استغفار کرنا چاہیے۔ لغو گو انسان کا اعوذ باللہ کہنا صاحب عرفان کے نزدیک اعوذ بالشیطان ہے۔ زبان سے کبھی وہ اعوذ کہتا ہے اور کبھی لاحول، لیکن اس کے عمل سے اس کے قول کی تکذیب ہوتی ہے۔ اگر شیر آپ کے پیچھے لگا ہو تو آپ کو چاہیے کہ کسی مضبوط پناہ گاہ میں خود کو محفوظ کریں، نہ کہ مزید اس کے نزدیک ہوں، اور اپنے ہاتھ تو اس کے منہ میں ڈال دیں اور زبان سے پناہ کے لیے چیخ و پکار کریں۔ استعاذہ کی حقیقت دراصل یہی ہے کہ شر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مضبوط و محکم قلعے میں پناہ لی جائے۔ سچا خواب اور شیطان کا دام فریب۔ جناب شیخ انصاری کے کسی شاگرد سے روایت ہے کہ جس زمانے میں ان کے پاکیزہ درس کے فرشتگان ماحول میں زیر تعلیم تھا تو ایک رات میں نے عالم واقعہ میں شیطان ملعون کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں چند لگامیں پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کس لیے تو نے پکڑی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا ان کو لوگوں کی گردنوں میں ڈال کر انہیں اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ کل میں نے ایک شیخ مرتضی انصاری کی گردن میں ڈال دی اور انہیں ان کے کمرے سے نکال کر ان کے گھر کے دروازے کے سامنے تک باہر گلی میں لے آیا، لیکن وہ گلی کے نصف میں مجھ سے چھوٹ کر واپس چلے گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب ان سے بیان کیا۔ شیخ نے فرمایا اسیطان نے تم سے ٹھیک کہا، کیونکہ کل اس ملعون نے چاہا تھا کہ اپنے دلفریب بہانوں سے مجھے اپنے دام میں پھانسے۔ دراصل ہوا یہ کہ گھر میں کوئی چیز درکار تھی لیکن میرے پاس اس کے لیے پیسے نہ تھے۔ دل میں آئی کہ سہم امام میں سے کلام پاک کا ایک نسخہ جو میرے پاس بے مصرف پڑا ہے، اسے قرض کے ارادے سے بیچ کر اس کی قیمت لے کر وہ حاجت پوری کروں اور بعد میں وہ قرض ادا کر دوں۔ اس کلام پاک کے نسخے کو لے کر میں گھر سے باہر آیا، حتیٰ کہ گلی میں پہنچ گیا، اور جب جنس خریدنے لگا تو عین وقت پر مجھے خیال آیا کہ اس قسم کی حرکت کیوں کروں۔ پس اپنے اس ارادے پر پچھتایا اور شرمندہ ہو کر گھر واپس آ گیا اور قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ شاگرد نے بہت سی رسیاں شیطان کے ہاتھ میں دیکھیں، ان میں سے ایک رسی بہت مضبوط اور موٹی تھی۔ اس نے ملعون ازلی سے پوچھا کہ یہ رسیاں کس لیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان سے آدم کی اولاد کو اپنی طرف کھینچتا ہوں اور انہیں گناہ میں گرفتار کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا یہ بڑی رسی کس لیے؟ تو اس نے جواب دیا یہ تمہارے استاد شیخ انصاری کے لیے، کل اس سے میں نے بازار تک لے آیا تھا لیکن وہ اسے توڑ کر آزاد ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس نے پوچھا میرے لیے ان میں سے کون سی رسی ہے؟ اس نے جواب دیا تمہارے لیے رسی کی ضرورت نہیں، تم باتوں ہی سے بآسانی شکار ہو سکتے ہو۔ ارکان پنجگانہ استعاذہ۔ مجلس نمبر 5۔ لفظ سے مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ استعاذہ اپنی مقامات میں سے ایک مقام ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا پورے عزم و ارادے سے اور اپنی پوری روح کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف زبان سے، کیونکہ صرف لفظ ادا کر دینا تو پڑھ دینا ہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اس سے مراد ان الفاظ کی حقیقت ہے، نہ کہ ان کا ظاہر محض، اور حقیقت دو امروں کی متقاضی ہے، ایک شیطان لعین سے فرار اور دوسرے خدائے رحمان کے حضور اس راندہ درگاہ ایزدی سے پناہ طلبی۔ اگر یہ دو مقصد حاصل ہوتے ہیں تو استعاذہ واقعی استعاذہ ہے، ورنہ محض سخن گستری ہے۔ غرض کے لفظ سے مفہوم واضح ہونا چاہیے اور اس میں اس کی روح کی حقیقت جھلکنی چاہیے۔ استعاذہ کی حقیقت پر غور کرنے اور کلام پاک کے مطالعے سے اس کے بارے میں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ استعاذہ کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ رکن اول جو شیطان لعین سے فرار ہے، تقوی پر مبنی ہے۔ اس کے دوسرے ارکان تذکر، توکل، اخلاص اور اللہ کے حضور عاجزی ہیں، اور ان کے مجموعی طور پر حاصل ہو جانے سے استعاذہ کی حقیقی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب مومن ان ارکان پنجگانہ پر عمل پیرا ہوتا ہے تو شیطان لعین اس سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، خواہ وہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے یا نہ کہے۔ اور اس کی سچی اور بہترین صورت یہ ہے کہ شیطان مومن کے نزدیک آ کر اسی طرح آدم زدہ ہو جائے جس طرح ایک عام انسان جن کی نزدیکی سے جن زدہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ابلیس ملعون ہرگز مومن انسان کے قریب پھٹکنے کی جرات نہیں کرے گا۔ شیطان پرہیزگاروں سے دور بھاگتا ہے۔ ارکان استعاذہ کے شواہد کلام پاک سے مختصراً پیش کیے جاتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہوتا ہے تو وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، پس یکایک ان کی بصیرت روشن ہو جاتی ہے۔ پس اولین شرط ابلیس کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کی یہ کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جو ہی کوئی وسوسہ ان کے دل میں وارد ہوا وہ یاد خدا میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، فوراً ان پر روشن ہو گیا کہ یہ شیطان کی حرکت تھی، چنانچہ اس سے فرار کر کے وہ حق تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ میں تقوی و ذکر خدا کی طرف اشارہ ہوا۔ توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، قرآن پڑھتے وقت شیطان ملعون و مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ ایمان والوں اور خدا پر توکل کرنے والوں پر اسے کوئی غلبہ و نفوذ حاصل نہیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، شیطان کو اس پر کوئی تسلط و اختیار حاصل نہیں۔ شیطان کی حکومت صرف ان لوگوں پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کا سارا بھروسہ مادی اسباب اور دنیاوی امور پر ہوتا ہے، لیکن اگر بھروسہ فقط ذات الہی پر ہو تو یقین کیجئے کہ شیطان بیچارہ بے بس اور ناکارہ ہے۔ اگر کسی شخص کو دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہو تو زبان سے لاکھ کہتا رہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن دراصل وہ مادی اسباب، دنیاوی طاقت، اثر و رسوخ، مال و دولت اور رشتہ داریوں وغیرہ سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت شریفہ مذکورہ کے مطابق شیطان اس پر مسلط ہے۔ بعد کے آیت مبارکہ میں اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شیطان کا تسلط ان پر ہے جو اس کی دوستی کا بھرم بھرتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اور ان کی حکومت ان پر ہے جو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانتے ہیں۔ وہ شخص جو ذات باری مسبب الاسباب کو بھلا چکا ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ اسے استعاذہ یا شیطان ملعون سے فرار سے کیا سروکار؟ شیطان کا اہل اخلاص سے کوئی تعلق نہیں۔ استعاذہ کا ایک رکن اخلاص ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کی یہ الفاظ مذکور ہیں، تیری عزت کی قسم ہے پروردگار، میں تیرے با اخلاص بندوں کے سوا سب انسانوں کو بہکا دوں گا۔ اخلاص کے معنی کلام پاک الہی میں متعدد جگہ بیان کیا گیا۔ ہم نے بقدر ضرورت تفسیر قرآن میں متعدد مقامات پر اس سے بحث کی اور ہمارے خیال میں مزید تکرار کی ضرورت نہیں۔ غرض کے استعاذہ صرف بااخلاص بندوں ہی کا درست اور انہی کو زیبا ہے، کیونکہ شیطان کا ان پر کوئی تسلط نہیں ہے اور اس سے فرار کی صلاحیت انہی میں ہے۔ کیا ہم تقوی اور تذکر کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اتنی لمبی عمریں گزارنے کے باوجود ہم نے دینی تعلیمات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اب اللہ کرے کہ کم از کم
جہل مرکب کا شکار تو نہ ہوں۔ استعاذہ کا اولین رکن ہم نے عرض کیا کہ تقوی ہے۔ جو شخص صاحب تقوی نہیں وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان سے کیسے فرار کر سکتا ہے؟ کیونکہ صرف تقوی ہی سے شیطان کی اطاعت ترک کی جا سکتی ہے۔ جو عورت بے پردہ ہو کوچہ و بازار میں آتی ہے وہ سراپا شیطان ہے، اس کا ظاہر و باطن شیطانیت ہے۔ اور جو نامرد اور اپنے ہمراہ ایسی عورت کو گھر لے آتا ہے اور ادھر ادھر پھراتا ہے اور کھیل تماشا دکھاتا ہے، وہ شیطان سے کیسے فرار کر سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ جو شخص حرام سے نہیں بچتا وہ شیطان سے بھی دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ استعاذہ اس کے نزدیک ایک محمل لفظ ہے، لاکھ منہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا پھرے۔ شیطان اس پر بہرحال غالب و مسلط ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غضب کردہ مکان میں رہتا ہو تو تا وقت کہ وہ اس سکونت کو ترک نہیں کرتا شیطان سے فرار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص فواحش کا عادی ہو تو جب تک ان عادات کو ترک نہ کرے استعاذہ نہیں کر سکتا۔ حرام خوری سب سے بڑا معنی استعاذہ فعل ہے۔ استعاذہ کے مسئلے میں کامل تقوی اور مکمل طور پر ترک حرام اور بالخصوص حرام خوری کو ترک کرنا نہایت ضروری ہے۔ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو اس کا گوشت پوش شیطانی ہے اور وہ ہمیشہ ابلیس کے ساتھ متصل ہے، کیونکہ شیطان خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ جس زبان سے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے وہ شیطانی کی ہے، کیونکہ حرام ہی کی خوراک سے اس کی زبان بنی ہے اور اسی کی طاقت سے وہ گویا ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتی ہے۔ یہ استعاذہ بھی کوئی استعاذہ ہے۔ شہید ثانی نے ارسال الصلاۃ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ یہاں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتی کہ بے حقیقت زبان بازی اور سخن آرائی کی مخلوق کے نزدیک تو کچھ اہمیت ہو تو ہو، لیکن عالم الغیب اور علیم و خبیر خدا کے نزدیک جس کے لیے پنہا و آشکار برابر ہیں، سوائے حقیقت کہ کوئی چیز مفید نہیں۔ چنانچہ قربانیوں کے بارے میں جو آپ عموماً راہ خدا میں کرتے ہیں، کلام پاک میں صاف صاف ارشاد ہے، ان قربانیوں کا گوشت یا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ صرف تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جب تک حرام کے آثار برطرف نہیں ہوتے استعاذہ ممکن نہیں۔ جب تک لقمہ حرام انسان کے بدن میں ہے اس کی حیثیت شیطان کی ہے۔ شیطان سے فرار کر ڈھنڈورا پیٹنا اس کا دروغ محض ہے۔ جب تک اس کے اثرات اس کی ذات سے زائل نہیں ہوتے اس سے فرار کی حالت اس میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں اس کی ساری عبادت محض ڈھونگ اور نمائش ہوں گی۔ بالخصوص رزق حلال کے بارے میں بہت سی روایات اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ رزق حلال ایک بیج کی مانند ہے جس پر پورے درخت وجود کا انحصار ہے۔ اسے خراب نہ کرو تاکہ درخت بھی درست انداز سے اور صحت مندانہ طور پر پروان چڑھے۔ کلام پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو پاکیزہ اور حلال خوراک کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ نہیں کہا کہ مرغ و گوشت اور پلاؤ بریانی نہ کھاؤ، خوب کھاؤ لیکن حلال کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ مشکوک اور مشتبہ غذا سے پرہیز، جس غذا کے حلال ہونے میں شبہ ہو اس سے بھی پرہیز واجب ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کی خوراک اور آپ کا لباس حلال ہیں، ان کے استعمال سے پرہیز کریں۔ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ حق اپنے کمال ظہور کے باوجود شک میں مبتلا انسان کے وسوسے کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے جو خود اس کا اور کائنات کا خالق ہے، اور اس کے کمال ظہور و وجود کے باوجود اس کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں شیطان کہاں ہے جس نے
جس نے اس کو اس گم و گو میں ڈال دیا۔ وہ شیطان یقیناً اس حرام اور مشتبہ لقمے کے اندر تھا جسے اس نے کھایا اور جو غذا کے ذریعے اس کے ذہن کا حصہ بنا۔ شیطان سے فرار نہ کر کہ اس نے یہ روز بد دیکھا، یعنی اپنے ہاتھوں سے شیطان کو اپنے گوشت پوست اور رگ و خون میں جگہ دی۔